بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین کی ایک اور بیماری تھی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے دربار کا شفیع سمجھتے تھے، شفیع قہری سمجھتے تھے۔ شفیع قہری کا کیا معنی؟ شفیع قہری کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی کے رعب اور دبدبے میں اپنا ارادہ بدلنا، یہ بھی شفاعت قہریہ ہے، لیکن اس کا قائل پچھلے مشرکوں میں کوئی نہیں گزرا۔ عیسائیوں کا عقیدہ شفاعت ہے غالیانہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے تو اب شفیع مطلق بن گئے، شفیع مطلق بن گئے، جو بات حضرت عیسیٰ کریں وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اصل یہ شفاعت کا غلو عیسائیوں سے چلا، اور عیسائیوں نے اس کو بہت اچھالا۔ مشرکین بھی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو غالباً وہ بھی عیسائیوں کی نقل میں ان میں بھی یہ جراثیم آئے، لیکن اصل جو شفاعت میں غلو چلا ہے وہ عیسائی مذہب سے چلا ہے، اور انہوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ کے اب شفاعت مطلقہ کے حقدار ہو گئے اور شفیع مطلق ہے، لہذا اب وہ اپنی مرضی سے چھڑائیں گے۔ اسی معنی میں انہوں نے ابن اللہ کہنا بھی شروع کیا، جیسے بیٹا باپ سے منوا لیتے۔ دوسری صورت شفاعت قہریہ کی شفاعت ہے بجاہت و محبت۔ وہ کیا کہ ایک آدمی کہ ایک محبوب ہے، چاہے بیوی ہے چاہے بیٹا ہے چاہے اس کا دوست ہے، تو اب وہ دوست یا محبوب جب سفارش کرتا ہے تو محب کا دل نہیں ہوتا مجرم کو چھوڑنے کا، لیکن اس کی محبت میں مجبور ہو کے اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شفاعت قہریہ اس کے مشرک کر رہے، ہر دور کا مشرک اس قسم کی شفاعت قہریہ کا قائل رہا۔ اب ایک ہے شفاعت بالاذن، اس کا ذرا سمجھو۔ شفاعت بالاذن، بعض نے تو کہا ہے کہ یہ جو شفاعت قہریہ کی دو صورتیں ہیں اس کی ہم نفی کریں گے جیسے قرآن نے کی، اور شفاعت بالاذن کی کنو اس کو مفوض الی اللہ کریں گے۔ بعض نے یہ کہا، لیکن مثال سے بات سمجھو کہ شفاعت بالاذن کا مفہوم یہ ہے کہ ایک حاکم اور بادشاہ ہے، اس کا ایک قانون ہے۔ اب ایک آدمی قانون کی خلاف ورزی میں پکڑا گیا، وہ حاکم خود بھی چاہتا ہے کہ یہ باغی مجرم نہیں، اس سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دوں، لیکن ایسے معاف کرنا قانون کی وقت نہیں رہتی، قانون بھی اس کا موجود ہے، قانون کی اہمیت نہیں رہتی، تو وہ حاکم اس کی خود معاف کرنا چاہتا ہے مجرم کو، تو وہ کسی کو کہتا ہے کہ تو اس کے حق میں شفیع بن جا، تاکہ شفیع کا وجاہت اور مرتبہ بھی ظاہر ہو اور مجرم کی جان بھی چھوٹ جائے۔ لیکن اب حاکم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، حاکم خود چاہتا ہے معاف کرنا، احترام قانون میں اس نے کسی کو سفارشی بنا دیا، تو اب مجرم کی جان بھی چھوٹے گی، قانون کا احترام بھی باقی رہے گا، اور مجرم بھی سزا سے بچ جائے گا۔ تو اصل یہ تفہیم کے لیے میں نے مثال دی، یہ اقرب الی الفہم ہے۔ شفاعت بالاذن اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مجرم کو خود معاف کرنا چاہیں گے، اللہ کی یہ چاہت ہوگی یہ معاف ہو، اس نے اس کے قوانین نے اس مجرم سے قوانین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، لیکن باغی نہیں ہے۔ اگر باغی ہوا مشرک تو مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی، غیر باغی ہے اس سے قصور ہوئے تو اب اللہ رب العزت
بعض اشخاص کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، سفارش کریں، میں یہ قبول کروں تاکہ قوانین کا احترام بھی برحال رہے، مجرم بھی اس کی بھی جان چھوٹ جائے اور شفیع کا مقام اور درجہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ تین فائدے لوگوں کے سامنے کھلیں۔ تو یہ ہے مفہوم شفاعت بالاذن کا، یہ شفاعت بالاذن ہے۔ اس بارہ میں نیچری وغیرہ یہ دھوکے میں، معتزلہ اور خوارج یہ دھوکے میں، وہ کہتے ہیں جی سفارش ہے ہی کوئی نہ، شفاعت ہے ہی کوئی نہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ شفاعت دو ہیں، ایک شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت کبریٰ سب کے لیے ہوگی، حساب و کتاب کی والی شفاعت، اس میں سب انسان ہوں گے، اور ایک شفاعت صغریٰ ہے، شفاعت صغریٰ کے پھر کئی درجات ہیں، مغفرت ذنوب کی شفاعت بھی ہے، اور عتق من النار کی شفاعت بھی ہے، اور اخراج من النار کی شفاعت بھی ہے، اور رفع الدرجات کی شفاعت بھی ہے۔ یہ سب درجے کس کے ہیں؟ شفاعت صغریٰ۔ کوئی میری بات سمجھ رہے ہو؟ شفاعت، آج آپ بولتے شولتے نہیں ہو، شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ تو وہی شفاعت کبریٰ ہے کہ حساب کتاب جو آدم کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، ابراہیم پھرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے پاس آئیں گے، آپ سجدہ کریں، حساب کریں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ۔ اور شفاعت صغریٰ کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مغفرت ذنوب، بعض آدمی گناہگار ہوں گے، نبی کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے، علماء طلباء حفاظ، حفاظ سے مراد صاحب القرآن، وہ شفاعت کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان شافعین کی شفاعت کی وجہ سے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک دوسرا، بعد وہ آدمی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ہوں گے مواحد لیکن اہل کبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب، تو شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ان کے حق میں، اور ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو آپ کی شفاعت سے وہ جہنم سے باروں بار جنت میں چلے جائیں گے۔ دو، تیسرا شفاعت ہوگی ادخال من النار والی، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم میں جو آدمی من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں مثقال ذرہ جتنا ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکالو، تو نبی کریم علیہ السلام جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اخراج من النار، یہ بھی شفاعت صغریٰ کا ایک درجہ ہے۔ اور ایک شفاعت ہے مقربین کے حق میں، مقربین آپ جیسے بزرگ جب جنت میں جائیں گے، جنت کے اوپر درجے بھی ہوں گے، تو نبی کریم علیہ السلام اوپر والے کمروں کے لیے بزرگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ بزرگ ہے، اس کو اس کمرہ نمبر 41 سے لے کر اس کو 90 تک پہنچا دے۔ اوپر نیچے بلڈنگ ہوگی، اوپر والے کے یہ ہے رفع درجات، رفع درجات کی شفاعت، یہ شفاعت صغریٰ ہے۔ معتزلہ خوارج اور نیچری قانون کے مطابق شفاعت کا جو پہلا ہے نا، شفاعت کبریٰ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کا انکار کر سکے،
وہ جو شفاعت صغرا کے درجات ہیں وہ ان کے اصول کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ کا مخلد فی النار ہے۔ جب مرتکب کبیرہ کا مخلد فی النار ہے تو شفاعت صغرا کے مطلقاً منکر ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور مشرک شفاعت قہریہ جس کو وہ شفاعت بالوجاہہ سے تعبیر کرتے ہیں، محبت میں مجبور ہونا، اس کے مشرک طبقہ قائل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بین بین ہے، درمیان میں وسط ہے، اور وہ یہ ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن شفاعت مطلقہ نہیں، بالشرائط، شفاعت مطلقہ نہیں بلکہ شفاعت بولنا نہیں ہے، بالشرائط، اور وہ ان میں پہلی شرط اذن ہے۔ پھر اذن دو طرفہ ہوگا، شافع کے لیے اذن، مشفوع لہو کے لیے اذن، اور تیسرا مقدار میں اذن۔ یہ تین اذن ہوں گے جس کے حق میں جس کو اذن ملے گا جتنا قدر اذن ملے گا، جتنا قدر کہ اس کو لے آ یا اس طرح لے آ، یہ نہیں ہے کہ جیسے کسی طالب علم کو تنور پہ اذن دے دیا جائے، ایسا اذن نہیں ہوگا، بلکہ تین شرطیں ہوں گی، شافع، مشفوع لہو اور مقدار، کتنا، کس قدر اذن۔ تو جس کو اذن ملے گا، جس کے حق میں ملے گا، جس قدر ملے گا، بس اسی طرح شفاعت ہوگی۔ تو الحاصل شفاعت ایک دعا ہے جو انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، مومنین بھی کریں گے۔ اس پر ایک اشکال ہے بڑا کہ شفاعت تو حافظ بھی کرے گا، مولوی بھی کرے گا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، حالانکہ شفیع المذنبین حفاظ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، علماء، تو پھر آپ شفیع المذنبین کیوں ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اعتبار کمال مطلق کا ہے، جس کمال سے، جس شان سے نبی کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے، اس شان سے کسی اور کو اذن نہیں دیا جائے گا، تو وہ خاص شان کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے شفیع المذنبین۔ یا اذن کے بعد آپ ہی سے افتتاح ہوگا، آپ ہی سجدہ کریں گے، اور اذن شفاعت کا آپ ذریعہ اور واسطہ ہیں، آپ کے سجدے سے اذن شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو باب الشفاعت کا آپ دروازہ کھولنے والے ہیں، اس لحاظ سے آپ کو کہا جاتا ہے شفیع المذنبین۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور تیسرا کہ تیسرا بھی اس دوسرے کے ساتھ ملتا ہے کہ باقی جو شفاعتیں ہوں گی وہ شفیع شفاعت صغرا کے ہوں گے، اور نبی کریم علیہ السلام واحد وہ ہستی ہیں جو شفیع ہوں گے شفاعت کبریٰ کے، جہاں سارے انبیاء بھی خاموش ہوں گے، ساری دنیا خاموش ہوگی، اور آپ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، تو وہ شفاعت کبریٰ کے شفیع آپ ہیں، باقی شفعاء وہ شفاعت صغریٰ کے شفیع ہیں، اور امام الانبیاء وہ شفاعت کبریٰ کا شفیع ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو کہا جاتا ہے شفیع المذنبین۔